السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ایک اہم سوشیولوجسٹ کے بارے میں، اور اس سے پہلے آئی وڈ ریکویسٹ کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی ٹیک اے مومنٹ ٹو سبسکرائب دی چینل، تاکہ میری تمام سوشیولوجی ریلیٹڈ امپورٹنٹ ویڈیوز آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پہ جو پکچر نظر آ رہی ہے ہز ایمل ڈرکہائم، اور ان کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں اور ان کے کچھ امپورٹنٹ سوشیولوجیکل کانسیپٹس یا پھر کنٹریبیوشنس کے بارے میں ہم جانیں گے اس ویڈیو کے اندر ان اے ویری بریف وے۔ تو سب سے پہلے ایمل ڈرکہائم ایک فرینچ سوشیولوجسٹ تھے جن کی پیدائش 1858 کے اندر ہوئی، یعنی ڈائڈ ان 1917، اور ان کا جو زیادہ کنٹریبیوشن یا زیادہ امپیکٹ رہا ہے وہ ماڈرن سوشیولوجی کے اندر رہا ہے۔ جس طرح کامٹے اور اسپینسر نے ماڈرن سوشیولوجی کے اندر اہم کنٹریبیوشن دیے، بالکل اسی طرح سے ایمل ڈرکہائم بھی کافی لانگ لاسٹنگ امپیکٹ چھوڑ کر جاتے ہیں ماڈرن سوشیولوجی کے اندر۔ سب سے پہلی اہم چیز جو کہ ڈرکہائم سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے کانسیپٹ آف سوشل فیکٹس، یعنی کہ ڈرکہائم کے مطابق اگر سوشیولوجی کو سائنس بننا ہے اور سائنس کے طور پہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے سوشیولوجی کے اندر یو نیڈ ٹو اسٹڈی سوشل فیکٹس۔ سوشل فیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ دیز آر دی آسپیکٹس آف سوشل لائف دیٹ شیپ اوور ایکشنز ایز انڈیویژولز سچ ایز دی اسٹیٹ آف دی اکانومی اور دی انفلوئنس آف ریلیجن۔ دیکھیں، سوشیولوجی کے اندر دو طرح کے انالیسز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مائکرو انالیسز جس میں ہم ڈے ٹو ڈے یا اسمال انٹریکشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے میکرو انالیسز جس کے اندر ہم چیزوں کو لارجر اسکیل پہ سوسائٹل فیکٹرز یا سوشل فیکٹرز کے ساتھ ریلیٹ کر کے انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ڈرکہائم کے آئیڈیاز تھے بیسیکلی وہ میکرو انالیسز کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ ڈرکہائم کے مطابق سوسائٹی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ سوشل فیکٹس ہوتے ہیں، کچھ سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس پرٹیکولر بیہیویئرل پیٹرن کے لیے یا اس پرٹیکولر سچویشن یا پرابلم کے لیے رسپانسیبل ہوتے ہیں۔ سو پہلی چیز جو پہلا آئیڈیا ڈرکہائم دیتے ہیں وہ ہے سوشل فیکٹس، یعنی کہ ایسے آسپیکٹس آف سوشل لائف جو کہ ہمارے ایکشنز کو، انڈیویجولس کے ایکشنز کو سوسائٹی کے اندر شیپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ڈرکہائم کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم نے سوشل لائف کو آبجیکٹیوٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سائنٹیفک وے میں نیچرل ورلڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تو ہمیں سوشل فیکٹس کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، سوشل فیکٹس کو انالائز کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے سبجیکٹیوٹی، یعنی کہ جس میں لوگوں کے اپنے اوپینینس، بائسڈ اوپینینس، پرسنل اوپینینس انوالوڈ ہوتے ہیں۔ دوسرا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جس میں آبجیکٹیوٹی آ جائے، یعنی کہ سائنٹیفک وے کے ساتھ جب آپ چیزوں کو انالائز کرنے لگتے ہیں تو اس کو آپ بیسیکلی آبجیکٹیوٹی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈرکہائم کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے سوشل لائف کو آبجیکٹیوٹی کے ساتھ دیکھنا ہے تو آپ کو سوشل فیکٹس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ یہ تھا پہلا کنٹریبیوشن ایمل ڈرکہائم کا۔ اس کے علاوہ دوسرا اہم پوائنٹ جو ایمل ڈرکہائم دیتے ہیں، ایک سوشیولوجسٹ ہے ہربرٹ اسپینسر جو کہ بایولوجی سے کافی انفلوئنسڈ ہیں، اور اسپینسر کے مطابق انہوں نے ایک آئیڈیا دیا تھا دیٹ سوسائٹی از لائک این آرگینک بینگ، یعنی کہ آرگینزمک تھیوری کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں، کہ جس طرح ایک انسان کی باڈی کے اندر ڈفرینٹ آرگنز ہوتے ہیں، ایک آرگینزم، لیونگ آرگینزم کی باڈی میں ڈفرینٹ آرگنز ہوتے ہیں اور ہر کسی کا اپنا اپنا اسپیشلائزڈ فنکشن ہوتا ہے، لیکن وہ تمام فنکشنز جب مل جاتے ہیں ایک ساتھ تو ایز اے ہول فنکشننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہی ڈرکہائم بھی یہی بات کہتے ہیں، اسپینسر کے آئیڈیا سے انفلوئنس ہوتے ہیں، دیٹ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ بھی ایک آرگینک بینگ کی طرح ہے، جس طرح سے ایک انڈیویجول کے اندر ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں اور وہ مل کے فنکشن کرتے ہیں، اسی طرح سوسائٹی کے بھی مین 5 انسٹیٹیوشنز ہیں، دیٹ آر فیملی، ایجوکیشن، اکانومی، گورنمنٹ اینڈ ریلیجن، اور یہ پانچوں کے پانچوں انسٹیٹیوشنز بڑے اہم ہیں، اور یہ پانچوں انسٹیٹیوشنز مل کر جب فنکشننگ کر رہے ہوتے ہیں تو پوری سوسائٹی چل رہی ہوتی ہے، اور سوسائٹی کی اسموتھ فنکشننگ کے لیے ان انسٹیٹیوشنز کا، ان اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوشنز کا آپس میں ہارمنی کے ساتھ کام کرنا اور انٹیگریٹڈ رہنا بہت ضروری ہے۔ مزید ڈرکہائم نے ایک اور آئیڈیا دیا تھا جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے، دی آئیڈیا آف سولیڈیرٹی، جس میں دو طرح کی سولیڈیرٹی وہ بتاتے ہیں، ایک ہے آرگینک اور ایک ہے میکینیکل سولیڈیرٹی، یعنی بیسیکلی دیز آر فارمز آف سوشل کوہیژن۔ جو میکینیکل سولیڈیرٹی ہے وہ آپ کو رورل ٹائپ ایریاز میں نظر آتی ہے جہاں پہ لوگوں کے آکوپیشن سیم ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ میکینیکل سولیڈیرٹی ہے، سوشل کوہیژن میکینیکل سولیڈیرٹی کی فارم میں ہے، جبکہ جب لوگوں کے آپس میں سیکنڈری ریلیشن شپس ہوتے ہیں اور وہ شہروں کی طرف موو کرتے ہیں اور سیکنڈری گروپس بنا رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پر جو ان کے درمیان میں انٹر ڈیپینڈنس یا کوہیژن ہوتا ہے وہ
آرگینک سولیڈیریٹی ہوتا ہے. اور اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں جاننا ہے تو آپ میرے چینل پہ اس ویڈیو کو وزٹ کر سکتے ہیں. ایک اور جو امپورٹنٹ درکھائم کا کنٹریبیوشن ہے وہ ہے سوشل کنسٹرینٹ. یعنی کہ درکھائم یہ کہتے ہیں دیٹ دی سوسائٹی ایگزرٹس سوشل کنسٹرینٹ اوور دی ایکشنس آف اٹس ممبرس. درکھائم کے مطابق جو آپ کی سوسائٹی ہے وہ ایک خاص قسم کی کنسٹرینٹ اپلائی کر رہی ہوتی ہے اپنے ممبرس کے اوپر اور ان کے ایکشنز کے اوپر. سو اس کو بیسیکلی وہ ڈیفائن کرتے ہیں دی کنڈیشننگ انفلوئنس آن آور بیہیویئر بائی دی گروپس اینڈ سوسائٹیز آف وچ وی آر ممبرس. یعنی کہ ہوتا کیا ہے, ہم جس طرح کے گروپس کا پارٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہمارے بیہیویئر کے اوپر کچھ خاص انفلوئنس ڈال رہے ہوتے ہیں, اور اسی سوشل کنسٹرینٹ کی ایک ڈسٹنکٹنگ پراپرٹی سوشل فیکٹس بھی ہے جو کہ ہمارے بیہیویئرس کو شیپ کرنے میں رسپانسبل ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور بہت اہم کنٹریبیوشن ہے درکھائم کا جس کی وجہ سے وہ مزید جانے جاتے ہیں اور بہت اپلیکیبل ہے, دیٹ از ہز تھیوری آف سوسائڈ. درکھائم کہتے ہیں جس ایرا میں وہ موجود تھے, بیسیکلی وہ نمبر آف سوسائڈ واز انکریزنگ ایٹ دیٹ ٹائم, اور وہ تمام چیزوں کو انالائز کر رہے تھے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اگر ایک انسان سوسائڈ کرتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ اس کو کوئی مینٹل النس یا مینٹل ڈس آرڈر تھا یا کوئی سائیکالوجیکل پرابلمس تھے, کوئی سائیکالوجیکل یا انڈیویجول فیکٹرس تھے, بلکہ درکھائم کے مطابق کچھ سوشل فیکٹس ہوتے ہیں جو کہ رسپانسبل ہوتے ہیں ایک انسان اپنے آپ کو کیوں ختم کر لیتا ہے. اور ان سوشل فیکٹس میں دو طرح کے سوشل فیکٹس انہوں نے بتائے تھے, دیٹ ور انٹیگریشن یعنی کہ بانڈس, اور دوسرا تھا ریگولیشنس آف دی سوسائٹی. تو درکھائم نے بتایا تھا کہ اگر آپ کے بانڈس ویک ہو جاتے ہیں تو کون کون سی ٹائپ آف سوسائڈ ہوتی ہے, اور اگر آپ کے بانڈس اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ کس سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر سوسائٹی کے اندر ریگولیشن ویک ہوتی ہے تو لوگ سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں, اور ریگولیشنز اگر اسٹرانگ ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے. یہ کچھ فیکٹس تھے جو کہ انہوں نے بتائے تھے جو کہ پرٹیکولر ٹائپ آف سوسائڈ کے لیے رسپانسبل تھے. اور اگر آپ نے ٹائپ آف یا تھیوری آف سوسائڈ کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا ہے along with example, تو آپ میرے چینل پہ اس تھیوری کو وزٹ کر سکتے ہیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. دیز ور آل امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز آف درکھائم along with his introduction. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل رہی ہوگی اور پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے گڈ ٹائم.